السلام علیکم دوستو، کیا آپ کے پاؤں میں بار بار جلن ہوتی ہے؟ کیا ہاتھوں یا پیروں میں سن ہونے، سوئی یا چبھنے یا جنجناہٹ کا احساس رہتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ علامات جسم میں کچھ وٹامنز یا دیگر طبی وجوہات سے متعلق ہو سکتی ہے۔ آج ہم آسان زبان میں جانیں گے کہ ان علامات کی ممکنہ وجوہات کیا ہے اور اپنی صحت کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل یہ مرض عام ہے، خاص کر اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پاؤں کو آگ لگی رہتی ہے۔ کبھی وہ پاؤں پانی سے گیلے کر رہی ہوتی ہے، کبھی پاؤں دھو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی خشک ہوتا ہے پھر دوبارہ جلن عود کر آتی ہے۔ اس مرض کے لیے یہ نسخہ حاضر خدمت ہے، ضرور آزمائے۔ خالص تل کے تیل کو پاؤں کے تلوں پر روزانہ مالش کریں۔ رات کو پاؤں کے تلوں کو تیل میں تر بتر کر کے سو جائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ پاؤں میں جلن اور شدید گرمی کا احساس کم کرنے کے لیے اپنے پاؤں 15 سے 20 منٹ تک ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈبو کر رکھیں۔ اس کے علاوہ پانی میں ایپسم نمک شامل کرنے سے سوجن اور جلن میں بہت جلد آرام ملتا ہے۔ پاؤں کو ٹھنڈا پانی میں 15 سے 20 منٹ تک ڈبوئے رکھنے سے فوری سکون ملتا ہے، لیکن برف کے براہ راست استعمال سے پرہیز کریں۔ پانی میں چند قطرے سیب کا سرکہ شامل کر کے پاؤں اس میں بھگوئیں۔ یہ جراثیم خشک ہوتا ہے اور درجہ حرارت کو اعتدال میں لاتا ہے۔ ہلدی میں سوزش کم کرنے کی قدرتی خصوصیات ہوتی ہے۔ ایک گلاس گرم دودھ میں 1 چائے کا چمچ ہلدی اور آدھا چمچ دیسی گھی ملا کر پیے۔ پاؤں کی جلن اکثر وٹامن بی یا دیگر وٹامنز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اپنی خوراک میں دودھ، انڈے، مچھلی اور ہری سبزیاں شامل کریں۔ 125 گرام خشک آملہ، 50 گرام دیسی اجوائن، 50 گرام کلونجی اور 50 گرام خشک ادرک کو باریک پیس لے۔ روزانہ کھانے کے بعد آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی میں 10 سے 15 منٹ پاؤں ڈبوئے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد بادام یا ناریل کے تیل سے ہلکی مالش کریں، اس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اگر شوگر کے مریض ہے تو بلڈ شوگر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جلن اکثر نیوروپیتھی کی علامت ہوتی ہے۔ دوستو، پاؤں میں جلن، ہاتھوں کا سن ہونا اور دل کی دھڑکن تیز ہونا مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ غذائی کمیوں سے متعلق ہو سکتا ہے اور بعض اوقات دیگر طبی مسائل سے، اس لیے اپنی علامات کو سمجھے، متوازن غذا اختیار کرے اور اگر علامات مسلسل رہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں۔ صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔